زین صاحب کیونکہ سارے اس کھیل سے ابھی بھگت کے نکلے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے ابھی بھی بھگت رہے ہیں، پریس کانفرنس جن نے کی تھی ان کے متعلق ایٹ لیسٹ ہم سب کی انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے، کچھ سے بیک گراؤنڈ آپ کی جماعت کے لوگوں سے بھی جو بریفنگ ہمیں ملی ہے وہ یہی ملی تھی کہ اس کے اندر براہ راست اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا۔ ملک صاحب دیکھیں، اس میں دو باتیں ہو رہی ہیں، دو اداروں کا پریس کانفرنس والے سارے جو تھے انہوں نے ایسے ہی کیا۔ میں اس پہ آتا ہوں نا جی، دو اداروں کا ٹکراؤ ہے جی، اور ان دو اداروں کے ٹکراؤ میں وہ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ وفادار جو ساتھی ہیں نا وہ بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اب آج کی بات پہ بھی آ جائیں، میں بلال کی بات سے اگری کروں گا کہ جی جوڈیشری کی جو آرڈر ہے وہ ان کو بولنا چاہیے، بٹ یہ روٹین کی بات ہے کہ پاکستان میں جب اوپن کورٹ میں ہیئرنگ ہوتی ہے ریمارکس بھی آتے ہیں۔ فرض کر لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ جسٹس کیانی نے اپنے ریمارکس دے دیے جو آپ کو ناگزیر گزرے، I do not think that the law minister of Pakistan has to do a press conference over اگینسٹ ہائی کورٹ جج، اگینسٹ سٹنگ ہائی کورٹ جج۔ تو دیکھیں نا، ہم وہ زیادہ وفاداری دکھا رہے تھے وہاں پہ، وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اسی سے مسئلہ آپ نے ایک بہت ہی اچھی بات کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسنگ پرسن کیس کوئی بھی ہو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جمہوری ملک کے اندر ایک بندہ دن دہاڑے نظم پڑھتا ہے، نظم پڑھنے کے اگلے دن وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی نظم بھی یہی تھی اس کی فرحاد کی کہ اٹھانے والوں کی بات کرو گے تو اٹھائے جاؤ گے، اور وہی مطلب کہ اسی بات پہ ذرا خیال کر لینا چاہیے تھا، ہمیں ذرا سوچ کے کام لیں۔ لیکن آئی فیل کہ یہاں پر جو ہے نا نیک جرک ریئیکشن سے کام ہو رہا ہے، ہر طرف سے جو ہے نا نیک جرک ریئیکشن سے کام ہو رہا ہے، نیک جرک ریئیکشن کا کام جو ہمیشہ غلط ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سر کیا ہوا؟ ہم دہشت گرد بھی ہیں، ہم نے سارے کام بھی کیے، 9 مئی بھی کیا، سارا کچھ کیا، لیکن جس بندے نے پریس کانفرنس کی اس کے سارے گناہ دھل گئے۔ پریس کانفرنس اس نے کی کیوں؟ اب یہ سوال ہے نا کہ ایک بندہ ہے وہ ڈائی ہارڈ تحریک انصاف کا کارکن ہے، یا تحریک انصاف بہت سے آپ کے لوگوں نے کہا میں اس دن مجھے بخار ہوا ہوا تھا، میں تو بیمار تھا، میں کراچی گیا ہوا تھا، میں ہسپتال میں داخل تھا، مجھے بخار بہت تھا، میں اٹھ ہی نہیں تھا سکتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ 9 مئی والے دن کیا واقعات پیش آئے۔ تو مجھے لگا کہ کہانی صاحب نے ایک ہی ایونٹ کی ہے، بیٹھ کے کہیں کھڑی ہے کہانی۔ ملک صاحب اس بات کا جواب دے دیں کہ ڈی جی ایس پی آر کی چلو پریس کانفرنس لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کسی قسم کی معافی نہیں ملے گی، انتشاری ٹولہ، ہاں وہ کہتے ہیں کسی قسم کی معافی نہیں ملے گی، ان کو اپنے کرتوت کی معافی مانگنی پڑے گی، لیکن جو بندہ پریس کانفرنس کرتا ہے اس کی معافی بھی ہو جاتی ہے، وہ ڈرائی کلین بھی ہو جاتا ہے۔ تو سر یہ اب یہ ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر اب اسی بات پہ آتے ہوئے کہ اگر جج صاحب نے کہہ بھی دیا کہ ایک بندے کو میرے کورٹ میں پروڈیوس کرو، آئی تھنک اس چیز کو یہیں پہ وہ کہتے ہیں نپ the bud in the bud کہ اس کو وہیں پہ روک دینا چاہیے تھا۔ یہ لا منسٹر کا آ کے کہنا کہ جی آرٹیکلز کوٹ کرنا، اور کہنا کہ جی پرائم منسٹر تو یا کابینہ کا ممبر ہے وہ آ ہی نہیں سکتا، یا آرمڈ فورسز کے سپیریئر آفیسرز کو آپ بلا ہی نہیں سکتے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو چوتھی سٹیج تھی اس کی۔